وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں واحد ہے، اور یہی ایک عقیدہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ درود السلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا امامنا محمد کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد، دین اسلام انسانیت کی بھلائی، خیرخواہی، نجات، کامیابی اور ترقی کا ضامن ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 650 سال گزر چکے تھے، اور ان 650 سالوں میں انسانی معاشرت میں، انسانی کلچر میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں کہ خود دین عیسوی بھی اصل شکل اور اصل حالت میں محفوظ نہیں تھا۔ پوری دنیا میں چند لوگ باقی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جس کے پاس طاقت تھی یا دولت تھی یا منصب تھا، وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے اپنے اس آخری نبی اور آخری پیغمبر کو مبعوث کیا، جس کا وعدہ اللہ نے عالم ارواح میں کیا تھا اور دیگر انبیاء سے ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کا عہد معاہدہ کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بعثت و نبوت کا تاج پہنا، تو ظاہر ہے ہر نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے اس نبی کے اور اس نبی کے ہم اثر جو خود کو خدا سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نبی کی نبوت کو مان لیا، اس کی دعوت کو تسلیم کر لیا، تو ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ آج ہم خدا بن کے بیٹھے ہیں، آج ہمارے نام پہ نذرانے چلتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارا روح ختم ہو جائے گا۔
کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر عمل پیرا دیکھتے ہیں، وہ دین ہو یا نہ ہو، رسوم و رواج کا مجموعہ ہو، وہ اسی پر جڑے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ چڑ جاتے ہیں کہ یہ بعد میں آگے ہمارے باپ دادا پاگل تھے، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، کہ جو ان کے دین کو یہ غلط کہہ رہا ہے، ان کے طریقے زندگی کو غلط کہہ رہا ہے، یہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس دین کو جو نبی پر اترتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور کچھ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے دین کو اس نے غالب کرنا ہوتا ہے، بس اس دین کے غلبے کے لیے پھر بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ آہستہ 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 اس دین کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جو ماننے والے ابتدائی لوگ تھے، یا آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت سے فائدہ اٹھایا، حظ اٹھایا، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کیا، شاگردی کی، ان کو اصطلاح شریعت میں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اسلام کے اولین شاہد ہیں، قرآن کے سب سے پہلے گواہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اولین ایمان لانے والے مسلم ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے لوث جانثار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور اس دعوت کو آگے پھیلانا چاہا۔ اب صحابی بالکل ابتدائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، یا وہ صحابی ہو جو سب سے آخر میں جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیا اور قاعدہ بیان فرمایا۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑائی کی۔ فرمایا یہ درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو فتح کے بعد ایمان لائے، خرچ کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی، جہاد کیا۔ دونوں میں فضیلت کا درجے کے اعتبار سے تفاوت ضرور ہے۔ جو ابتدائی مسلمان ہیں ظاہر ہے وہ ابتدائی انہوں نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی قربانیاں کم ہیں، بہت کم ان کو ملا اسلام کی حالت میں، لیکن دونوں کے لیے اللہ نے وعدہ یہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک کے لیے اچائی کا، بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں الحسنہ سے مراد مفسرین نے جنت دی ہے کہ دونوں طبقے، اول بھی اور آخر بھی، پہلے ایمان لانے والے بھی اور بعد میں ایمان لانے والے بھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی صحابی ایک لمحے کا ہو تو وہ بھی جنتی ہے، صحابی 23 سالہ، 23 سالہ نبوت کے دور کا ہو تو وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی جو بحثیت صحابی ہونا، یہ ہر ایک کے لیے درجات فضیلت الگ الگ ہونے کے باوجود سارے صحابہ کرام جنتی۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہی بات ان صحابہ کے بارے میں یہ کہی ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ، ایک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد مہاجر ہوئے، جہاد کیا، تکلیفیں اٹھائی، اور والذین آووا ونصروا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی انصار صحابہ کرام،
اور ان کی دین کی اور ان مسلمانوں کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا دونوں ہی سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، وہ حق مومن ہیں، مؤمنون حقا. اور ساتھ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، یعنی سب کے لیے، مہاجرین اور تب بھی، انصار اور تب بھی. جو صحابی رسول بنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا ورزق کریم، فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور پاکیزہ رزق کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. اور تیسرا یہی مقام ہے جو میں نے آغاز خطبہ میں پڑھا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا مہاجرین اور انصار ان کے پہلے، السابقون الاولون سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہوں، والذین اتبعوہم باحسان، یا وہ لوگ ہوں جو ان کی اتباع میں، انہوں نے نیکی میں، احسان میں ان کی اتباع کی، متبع ہوئے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پہ راضی اور یہ سب اللہ پہ راضی ہے. صحابہ کرام کا مقام یہ ہے، یہ جنرلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ہر صحابی کا وہ ایک لمحے کا صحابی ہے، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آنکھ سے دیکھا. دیکھیے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، جنگ کا میدان تھا، کہا جی میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جنگ کروں، جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھو پھر جہاد کرنا. اس نے کلمہ پڑھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ دین کے کسی ایک حصے پر عمل کیا، صرف کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گیا، شہید ہو گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا، اجر میں جنت پا گیا، بہت بڑا اجر پا گیا. ایک لمحے کا پیارے پیغمبر کو دیکھا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھی یا کلمہ پڑا، ایمان لایا، نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، میدان جہاد میں گیا، جاتے ہی رکھتا وہ شہید ہو گیا، جنتوں کا وارث بن گیا. دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پہلے دن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فداکاری اور جانثاری اور مال کی قربانی اور جان کی قربانی اور آپ کے لیے ایثار، اور آپ پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی میں نے سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر فائد ہے جس کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ دے گا. ابو بکر بھی جنتی ہیں اور وہ ایک لمحے کا جو صحابی ہے وہ بھی جنتی ہے، درجے کے اعتبار سے، یعنی ایمان کے اعتبار سے مقام سب کا برابر ہے. لیکن یہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنی اولادیں قربان کی، اپنا وقت قربان کیا، اپنی طاقت قربان کی، اپنی صلاحیت قربان کی، اسلام کے لیے جن صحابہ کرام نے کائنات ساری ٹھکرا دی. کبھی سیدنا عبداللہ بن بجادین رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ پڑھ کے دیکھیں کس طرح شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے تھے. اسلام قبول کیا کہ چچا نے مادر ساتھ ننگا کر کے گھر سے نکال دیا، تم مسلمان نہیں رہتے تو میں تیرے تن پہ کپڑا بھی نہیں رہنے دوں گا. ماں کے دروازے سے ادھارا ٹاٹ مانگ کے ایک وہ اپنے اوپر پہنا. تصور کریں کہ جس نے شہزادوں جیسی زندگی گزاری ہو، جس کو کبھی معاشرے کی گرم ہوا نہ لگی ہو، جس کو غربت و افلاس کے بارے میں علم نہ ہو، جو ایک ایک دن میں 3 جوڑے پہنتا ہو اور جو جوڑا ایک بار تن پہ لگا رہے دوبارہ پہنے نہ دے دے کسی کو، اتنا سرمایہ دار اور امیر آدمی یک لخت آسمان سے زمین پہ آ جائے اور پاؤں پہ جوتی بھی نہ ہو، جسم پہ کپڑا بھی نہ ہو، ایک پھٹا ہوا ٹاٹ لے کے اپنے صدر کو ڈھانپے، اپنے کندھوں پہ ڈالے اور پیدل مکہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی قربانی ہوگی. آج ہم یہ تصور، ہم ایسی قربانی کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم یہ اسلام کے لیے یہ قربانی دے دیں گے. لیکن ایسے صحابہ کرام جنہوں نے اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی، اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا. ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ نفوس قدسیہ جو ہے ان کے بارے میں بھی لوگوں نے بغض رکھا، ان کی خدمات کا انکار کیا، ان کی توہین کی، اور ان کے ایسے ایسے الزامات ان پر لگائے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یار ان سے بڑا بھی مظلوم کوئی ہو سکتا ہے جس نے سب کچھ اپنا اسلام پہ فدا کر دیا.
اور اسی پر یہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ دے گا، اس کے اسلام کو چوک میں کھڑا کر دیا جائے، کٹہرے پہ کھڑا کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں آج 14 صدیوں کے بعد، ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے کیسے بد نصیب لوگ اس دنیا میں رہ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام جیسی نفوس قدسیہ پر بھی زبانیں تان دراز کی ہیں۔ اور ایک بڑا نقطہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے یا جو میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، ایک نقطہ میری سمجھ میں بڑا آیا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 سیرت نگاروں نے بیان کی ہے، یا کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام، لیکن سب سے زیادہ زبانیں تان کن پہ دراز کی گئی ہے، سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ کون لوگ بنے ہیں؟ اگر ہم غور کریں نا اس پر تو یہ بڑا عجیب سا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلایا، اسلامی سلطنت کو وسیع کیا، اسلامی اقدار اور روایات اور نظریات کا تحفظ کیا، اسلام کی حدود کا تحفظ کیا، جنہوں نے قرآن کا تحفظ کیا، سب سے زیادہ نشانہ تان جو ان کو بنایا گیا، سب سے زیادہ گالی انہی صحابہ کرام کو دی گئی ہے۔ وہاں ایک عجیب کی کیفیت ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ پھر صحابہ کرام کے ایمان پہ شک کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے ان کے مفادات پہ زد پڑی ہو، ان کی وجہ سے وہ جو خود کو خدا سمجھتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو اس دنیا کی نیا کا پتوار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو اس دنیا کی کامیابی میں اپنا مقام سمجھتے تھے، انہی کے مفادات پہ زد پڑی نا، جس کی وجہ سے انہی لوگوں نے پھر اپنے کرندوں کے ذریعے ان صحابہ کرام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور ان کے اسلام کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ جس پہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے کوتاہی بڑھی، اس لیے کہ انہوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا، مرتدین کو ختم کیا، ختم نبوت کی حفاظت کی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہانی شریف پڑھتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سرحدوں کو وسیع کر دیا، اسلام مسلمانوں کو دنیا کا بہترین نظام سیاست اور نظام حکومت دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی 6 سال آپ دیکھیے، 12 سالہ دور حکومت میں ابتدائی 6 سالوں میں اسلام 22 کم و بیش 22 لاکھ مربع میل، 20 لاکھ مربع میل تک پھیلا، مزید پھیلا اسلام۔ کبھی ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ مربع میل حضرت عمر کو دے دیں گے، حضرت عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت سے دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عثمان غنی 44 لاکھ مربع میل دنیا سے چھوڑ کے گئے جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اس لیے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گزشتہ دنوں ان کا یوم ولادت منایا گیا، بڑی تقریبات ہوئی، بڑا انعام سلسلہ ہوا، اور بعض لوگوں نے اس پر زبانیں تان دراز کی کہ یہ مولوی حضرت علی کو مانتے نہیں ہیں۔ یارو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت علی کو نہ مانے، جب تک حضرت علی کی محبت دل میں نہ بسائیں ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اس شخص کو زندیق سمجھتے ہیں اور بدترین کافر سمجھتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بہت نام لیا جاتا ہے، انہیں کے بڑے بھائی حضرت حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگر ان کے بارے میں تو یہی مشہور ہے، ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا، روایت یہی مشہور ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، لیکن روایت مشہور ہے کہ ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ کیوں؟ ان کے لیے جلوس کیوں نہیں نکلتا، ان کے لیے ماتمی مجلسیں کیوں منعقد نہیں ہوتی؟ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امت کو اکٹھا کر دیا تھا، انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے امت کو ایک امام پر اکٹھا کر دیا تھا، اس لیے حضرت حسن کا نام بھی لیا جاتا ہے۔
اس کے بعد اس کائنات میں مظلوم ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا حضرت معاویہ کے جرائم، میں سوچ رہا تھا کہ حضرت معاویہ کا قصور کیا ہے یار۔ 163 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی، 163 فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے حضرت امیر معاویہ نے امت کو دیے ہیں۔ اتنا بڑا سیاسی جو ہی اسلام قبول کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی جیسی اہم ذمہ داری کو فائز کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں کہ مکہ کے اندر نا صرف 17 لوگ تھے، صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے اور پڑھنا جانتے تھے، سارے مکے میں صرف 17 لوگ تھے، اور ان 17 میں ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتدار تھے۔ اور آپ سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں نا تو کفار کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، بدر بھی ہوئی ہے، احد بھی ہوئی ہے، خندق بھی ہوئی ہے، ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ پھر صلح حدیبیہ بھی، حضرت امیر معاویہ کسی جنگ میں نظر نہیں آتے، باوجود اس کے کہ ان کے والد جو مسلمان نہیں تھے کفار کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آتے تھے، لیکن کسی جنگ میں بدر سے لے کے خندق اور حدیبیہ تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے کفار کی طرف سے، کسی جنگ میں نظر نہیں آتا۔ کیا حضرت امیر معاویہ لڑائی کرنا نہیں جانتے تھے؟ جو بندہ ماہر تعلیم ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اس کا خاندان جو ہے تو اس خاندان پہ غور کرے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اسلام سے پہلے۔ میں پہلے بھی ایک سننے میں حضرت ابو سفیان کی بعد اسلام کے بعد کروا چکا ہوں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر اپنی دونوں آنکھیں شہید کروائی، نابینا ہو گئے تھے، میدان جنگ میں ان کو تیر لگے تھے آنکھوں میں، اور یہ نابینا ہو اتنی بڑی، لیکن اسلام سے پہلے ایک معاملہ تھا۔ بہت سے لوگ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نکلے تھے۔ اسی طرح دیگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں کفار کی شکست کا پاسا پلٹنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جرنیل تھے۔ غزوہ خندق میں یہ دونوں ہی جرنیل تھے جو مسلمانوں کی شکست کے لیے بڑے پاپڑ بیل رہے تھے کسی طریقے سے ہم، اور حضرت اکرمہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ان کی خدمات دیکھی ہے، کتنی بڑی خدمات ہیں ان کی۔ اسی طرح جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اب ایک تجربہ کار جہاندیدہ اور کمانڈر باپ کا بیٹا ہو تو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی لڑنے کی۔ کمال کے ماہر فن حرب تھے، اور بعد کی ادوار میں جب مسلمان ہوئے اور اسلامی جنگوں میں حصہ لیا تو انہوں نے ثابت کیا اپنی قابلیت اور مہارت کو، لیکن بدر سے لے کے خندق تک کسی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شخصیت ہے جنہوں نے خود فرماتے ہیں کہ اسلام صلح حدیبیہ سے پہلے میرے دل میں گھر کر چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی، کیا وجہ تھی، میں ظاہر نہیں کر سکا اپنا اسلام ظاہر کیا جب فتح مکہ ہوا، حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام قبول کیا اور اعلان کیا کہ میں ظاہراً اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہوں، لیکن ان کی محبت کا اندازہ کرنے کے کسی جنگ میں مقابلے میں نہیں آیا۔ اب جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 3 ذمہ داریاں عائد کی۔ پہلی ذمہ داری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کتابت وحی کی ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے جامع السیر میں کتاب ہے ان کی، اس کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وحی لکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے زیادہ حاضر باز شخصیت ہے نا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پہلے پیغمبر کے پاس رہتے تھے تاکہ وحی آئے تو میں اس کو لکھوں، اور دوسرے نمبر پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سیدنا امیر معاویہ نے اسلام کے بعد بہت ساری جو ہے نا وہ نازل ہونے والی صحیح اس کو کتابی شکل میں لکھا ہے۔ ایک ذمہ داری پیارے پیغمبر نے یہ لگائی اور دوسری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی کہ جتنے خطوط آپ لکھتے تھے نا بادشاہوں کو اور دیگر حکمرانوں کو یا علاقے کے گورنروں کو، وہ کتابت کی ذمہ داری، خطوط کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول کے اتنے قابل اعتماد ہیں۔ پتہ ہے بادشاہوں کو جب خطوط لکھے جاتے ہیں نا تو ایک ایک حرف کو جائزہ لے کے لکھا جاتا ہے، اس لفظ کے جو لکھا جا رہا ہے اس کے کتنے معنی نکل سکتے ہیں، ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ کیا پیغام وصول کر سکتا ہے، یہ سوچا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات آپ نے جو خطوط لکھے نا اس میں آپ نے بادشاہوں کو ایک لفظ ایک جملہ لکھا، اسلم تسلم۔ اب دو لفظ ہے، اسلم تسلم۔ اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اس میں پیغام بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ اس میں مسلمان ہو جاؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ اب سادہ سے دو لفظ ہے نا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے۔ اب اس میں اگلوں کو پیغام ہے، اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے لیے سلامتی نہیں ہوگی، تم سلامت نہیں رہ سکو گے، تمہارا اقتدار چھین لیا جائے گا، تمہیں منصب حکومت سے اتار دیا جائے گا اور تمہیں ایک عام قیدیوں کی صورت میں رہنا پڑے گا۔ لفظ دو ہے۔ ایسے سینسیٹیو معاملے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے والے مہمان ہوتے تھے نا ان مہمانوں کے وزیر مہمانداری یہ ہوتے تھے، مہمانوں کو وصول کرنا، مہمانوں کو چھوڑ کے آنا، مہمانوں کو کھانا پلانا، مہمانوں کے لیے ان کی ضیافت کا اہتمام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وزیر مہمانداری مقرر تھا۔ مجھے بتائیے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی حکمران کے پاس رہنے والے لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بڑا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی زبردست قسم کی جو ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، اور آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ اسلام کا دشمن تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کو نقصان پہنچایا امیر معاویہ نے۔ اور میں آج پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ اس نے لکھا، اس نے کہا کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں جتنی روایتیں ہیں ساری جھوٹی ہیں۔ انہوں نے کہا مثال کیا روز روز کی کھیل کر کو چاٹ چھوڑو، روزوں میں طریقے دینے پڑے، ساتھ ہی مجتہد صاحب نے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا اور کہا ساری حدیثیں غلط ہیں، پیارے پیغمبر نے کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں۔ اس قدر ظلم ہوتا ہے ان صحابہ کرام کے ساتھ، کبھی غور تو کیا کرے، کبھی سوچا تو کرے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو کیوں نہیں بتاتے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل اور مناقب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کا مقام۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کے سارے بھی لگتے تھے، برادر نسبتی تھے، ان کو خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں کہا گیا۔ ان کی سگی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، اس نسبت سے یہ ساری امت کے ماموں لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک رشتہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑی مثالی محبت تھی۔ میں آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو ایک دن یہ ماضی عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور آگے فرمانے لگے، ماضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے آپ کے پاس ہوں گے جو آپ پہنا کرتے تھے، اب آپ کے پاس محفوظ ہوں گے۔ ذکر ہیں، کہنے لگی مجھے دکھائیے ذرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپڑے منگوائے اور آنکھوں سے لگا کے رونے لگے، اتنا روئے آنکھوں سے لگا کے پیارے پیغمبر کو یاد کر کر کے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی جیت گئی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے ایک عجیب کام کیا، ان کپڑوں کو پانی میں بھگویا اور وہ پانی جو کپڑوں کے بھگوئے ہوئے پانی بھر کر کپڑوں، پیارے پیغمبر کی تو ذات ہی بابرکات تھی نا،
آپ کے لعاب میں برکت تھی، آپ کے پسینے میں برکت تھی، آپ کے ہاتھوں میں برکت تھی، آپ کا وجود بابرکت تھا، آپ کا لباس میں وہ برکت تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے بھگوئے پانی میں اور وہ پانی اپنے جسم پہ ملا، اپنے سر پہ ملا، اپنی داڑھی پہ ملا اور باقی بچنے والا پانی پی لیا اور کہنے لگے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میری نجات کر دیں گے اسے۔ اب یہ محبت اس سے کیا محبت کا اظہار ہے، کس قدر محبت ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے بتایا کہ مصر کے اندر نا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کعب بن ربیعہ ان کا نام ہے، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے، پیارے پیغمبر جیسی شکل ہے ان کی، ان کا قد کاٹ اور وہ سارا ایسے ہی لگتا ہے جیسے دور سے دیکھے نا تو جھلک پڑتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امیر معاویہ بے تاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، ایک بڑا تیز رفتار گھڑ سوار قاصد بھیجا مصر میں، شام سے مصر بھیجا اور کہا جاؤ ان کو لے کے آؤ، کعب بن ربیعہ کو لے کے آؤ۔ حضرت کعب تشریف لائے، جب دروازے پہ آئے تو امیر معاویہ نے اپنی مسند اور اپنا دربار چھوڑ کے دروازے پہ جا کے ان کا استقبال کیا، ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما، ان کا سر چومتے رہے کہتے تھے، پھر ان کو اندر لے کے آئے، دھوتے رہے اور کہنے لگے کعب میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تم آئے ہو تو میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہارے چہرے میں محبوب کی جھلک نظر آتی ہے، میں تو اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے تمہیں چوم رہا ہوں کہ تیرے چہرے میں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ حضرات اندازہ کریں کہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت جن کے ساتھ کریں، آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کا ایمان مکمل نہیں تھا، ان کا ایمان ہی پورا نہیں تھا، وہ تو معاذ اللہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعائیں مانگی، ان کو دیکھا، ایک دعا کی منقول ہے، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والا اور ہدایت دینے والا بننا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگوں کو دعوت دے اور لوگ اس کی دعوت قبول کر کے ہدایت کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ اس معاویہ کو کتاب یعنی لکھنا سکھا دے اور اس کو حساب کتاب سکھا دے۔ حضرت امیر معاویہ بہت یہ زمینوں کی پیمائش کے اور ریاضی کے بڑے ماہر تھے، اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ اس کو حساب سکھا دے، وقہ العذاب اور اسے عذاب سے بچا لے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہمارے کہنے سے غیر مسلم ہو کے نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیسی عجیب بات ہے، کس قدر معاملہ ہے۔ میرے آقا نے کہا تو میں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں لڑے گا اس پر جنت واجب ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ اسلام کے سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے حکمران ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بحری جنگ کی اجازت دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سوچ تھی، انہوں نے کہا کہ شاید اس سے زیادہ مشکلات ہوں گی تو میں مسلمانوں کو کیوں سمندر کی اس میں حوالے کروں، انہوں نے منع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ برابر اصرار کرتے رہے، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا، حضرت عثمان جن کی رشتہ داری بھی تھی کچھ، اور اس رشتہ داری کی بنیاد پر بھی اور گورنر ہونے کی بنیاد پر۔ اور آپ جانتے ہیں مجھے بڑی عجیب بات یاد ہے، شام کے نا ملک شام کے گورنر تھے ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، یزید بن رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ بھی گورنر تھے ملک شام کے، وہ فوت ہو گئے، مدینے میں اطلاع آئی کہ گورنر صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت، حضرت عمر تعزیت کے لیے ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں، تعزیت کی، بتایا کہ اطلاع ملی ہے آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، محسوس کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ اس کی مطلب دعا کی جو روایت ہے۔ جب ان کے جانے لگے نا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب یزید کی جگہ پہ میرے بیٹے کی جگہ پہ کس کو گورنر بنایا شام کا؟ تو
حضرت عمر فرماتے ہیں کس کو بنانا تھا؟ یزید کے چھوٹے بھائی امیر معاویہ کو بنا دیا۔ ابو سفیان خود طرف اٹھے، کہتے ہیں بھائی کے بعد بھائی حکمران، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ جو آج دعوے کرتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے نا وہ خاندانی اور وہ ایک سلسلہ شروع کر دیا خاندانی بادشاہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کریں جنہوں نے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کو بنایا، اور باپ نے اعتراض کیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں حکمران ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کون سا کون سا کام کرتا ہے، مجھے امیر معاویہ کی صلاحیتوں کا پتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر شہید ہو گئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی گورنری برقرار رکھی اور ساتھ 3-4 صوبے اور ان کو دے دیا تھا نا، یہ بھی تم یہاں کی بھی گورنری کرو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ ورنہ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے، تمہیں سیدھا کر دے گا تمہیں۔ حضرت عمر کا انتخاب دیکھیے کیسا کمال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں بعد آ جاؤ، اگر امیر معاویہ کی برائی کرتے ہو اس سے بعد آ جاؤ، امیر معاویہ تمہارے درمیان نہ رہا تو تمہاری یہ جو گردنوں پہ تمہارے کندھوں پہ تمہاری گردنیں باقی نہیں رہیں گی، یعنی تمہاری لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تم آپس کے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ امیر معاویہ کا روپ بڑا تھا۔ اب سیدنا امیر معاویہ کو حضرت عثمان سے اجازت مانگی، حضرت عثمان کو دلائل سے قائل کیا، حضرت عثمان نے اجازت دی، اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ 1 سال کے اندر 700 پہلی جہاز بنا کے سمندر میں اتار دی گئی تھی۔ اگرچہ ایک روایت 500 جہازوں کے لیے ہے کہ 500 جہاز اتارے، لیکن 700 والی بھی روایت ہے، 700 بحری جہاز سمندر میں اتارے 1 سال کے عرصے میں۔ 365 دن ہوتے ہیں اور 700 جہاز ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں ایک دن میں 2 جہاز بنتے ہیں تقریباً کم و بیش۔ 2 جہاز بنا کے کس نے اتارے؟ امیر معاویہ کا کمال تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اہم ہی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا۔ اور پھر کیسے روم نے نا ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہوا نا، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عثمان کے خون پہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ دیکھو اگر میں نے ابھی ایسا کام کیا تو فتنہ اور پھیلے گا، مجھے ذرا استقرار پکڑنے دو، میری حکومت مضبوط ہو جائے، پھر دیکھو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ اس پر اختلاف بڑھتا بڑھتا پھر بڑا عجیب تاریخ کا ایک کہہ لیں کہ عجیب سا ایک یہ حصہ ہے۔ لیکن اس دوران جب جنگیں ہو رہی تھی ان کے درمیان، لڑائیاں ہو رہی تھی ان کے درمیان، قیصر روم نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، علی امیر معاویہ کو مان نہیں رہے اور امیر معاویہ علی کو نہیں مان رہے۔ اس نے امیر معاویہ کو خط لکھا اور کچھ جاسوس بھیجے کہ جا کے یہ افواہ اڑاؤ حضرت علی کے مقبوضات میں جا کے کہ قیصر روم امیر معاویہ کی مدد کرنے آ رہا ہے اور علی کے مقبوضات پر قبضہ کیا جائے گا۔ اور حضرت امیر معاویہ کو اس نے خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سنا ہے کہ تمہارا بھائی علی تم سے جو ہے نا وہ ناراض ہے اور تم اس کی بات نہیں مانتے ہو، وہ تمہاری نہیں مانتا، تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، رومی افواج بھیجتا ہوں، تم مل کے اس پر حملہ کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا ایک پہلو جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ متحمل مزاج پڑے تھے۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ انتہائی تحمل تھا، ان میں غصے میں نہیں آتے تھے بڑی جلدی، سنتے تھے ہنس پڑتے تھے، لوگ آ کے حضرت امیر معاویہ کے منہ پہ بھی تنقید کرتے تھے نا تو ہنس پڑتے تھے، بڑا اس پہ جو ہے نا وہ ہو جاتا تھا۔ بلکہ ان کے بارے میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے نا باہر سے پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کا بھائی ہوں، تو ان سے جا کے وہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ تو میرے معاویہ بڑے پریشان، میرے بھائی میرا مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ اس کو اندر بلایا تو اس نے کہا کہ میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ الگ ہو کے کہتا ہے دیکھو آپ بھی آدم کے بیٹے ہیں، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، اس لیے ہم دونوں بھائی لگتے ہیں، تو میری مدد کیجیے، مجھے پیسے چاہیے، کچھ کافی سارے پیسے مجھے دے۔ میرے معاویہ ہنس پڑے، غصہ بڑا ہے لیکن ہنس پڑے، ہنس کے نا اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے کہتے ہیں
میرے باقی بھائیوں کو پتا چل گیا نا آدم کے بیٹوں کو، تو تیرے حصے میں یہ بھی نہیں آنے، لہذا لے کے کھسک جا پڑا پڑا۔ کتنے متحمل مزاج اور ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن قربان جاؤں جب کیسر روم کا خط ملا نا، سیرت نگاہ لکھا ٹیپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آرام سے موج سے خط آ رہے تھے، پڑھے جا رہے تھے، سنے جا رہے تھے، اسی وقت حکم دے رہے تھے نا۔ جیسے ہی یہ خط ملا نا، سیدنا امیر معاویہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور آگے کو ہوئے اور اپنے کاتب سے کہا لکھو کیسر روم کو، اسے کہو کہ تم نے کتے کی طرح زبان ہلائی ہے، اگر تم نے میرے بھائی علی کی مقبوضات کی طرف منہ بھی کیا تو یاد رکھنا میں علی کے لشکر کا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا جو تمہارے خلاف لڑے گا، اور میں تمہیں تیرے ملک میں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ محبت تھی ان کی علی کے ساتھ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا علی آپ کی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی ہے تو دونوں کے مقتولین ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے۔ حضرت علی نے خط لکھا تھا کہ دیکھو اپنے سرکولر ایک جاری کیا تھا اپنے سارے مقبوضات میں ریاست میں کہ امیر معاویہ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، امیر معاویہ اور میرا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، ہمارا اختلاف تو خون عثمان پہ ہے صرف، وہ انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے، آپ کو کسی کو بولیں۔ علی کا موقف یہ ہے، محبت کا یہ اظہار ہے، اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ اظہار ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ اور علی کا آپس میں بغض بڑھا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، مولوی صاحب میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں نرم دل تھے، تم کہتے ہو وہ دونوں آپس میں سخت تھے۔ قرآن سچا ہے، یہ مولوی صاحب کی بات سچی ہے، یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ امیر معاویہ جنہوں نے، میں نے کہا خطبے کے آغاز میں کیا نا کہ بہت سے معاملات سب سے زیادہ آج متون ان صحابہ کرام کو کیا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کی سیاسی نظام کو دنیا میں پھیلایا، اسلام کی سرحدوں کو وسیع کیا، اسلام کی شوکت میں اضافہ کیا، اسلام کی قوت اور طاقت کو بڑھایا، ان لوگوں پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، دنیا چھائی ہوئی تھی چاروں طرف اسلام، اور جانتے ہیں 64,65,000 مربع میل پر اس حکومت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، اس نے کہا مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی یہ کیسی قوم ہے جنہوں نے نصف صدی کے قلیل عرصے میں یعنی 50 سالوں میں آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، یہ کیسے لوگ تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 64,65,000 مربع میل پہ حکومت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اب سارے کفر ان سے دب کے بیٹھا ہوا تھا، سارے کفار ان سے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے کہ معاویہ کا درہ بہت سخت ہے۔ انہوں نے کیسر روم کی جو باقی حضرت عمر اور حضرت عثمان سے جو کام بچے تھے نا، حضرت امیر معاویہ نے پورا کر دیا وہ سارا۔ کسرا فارس کو تباہ کر دیا، کیسر روم کو تباہ کر دیا، اور بے شمار علاقوں کو فتح کیا۔ تقریباً 20 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت میں شامل کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرات جس دن یہ فوت ہوئے نا وہ رجب کی 22 تاریخ تھی۔ اب اس دور کے لوگوں نے خوشی منائی، شکر کیا کہ اس سے تو جان چھوٹی۔ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اپنے انداز میں لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہے معاذ اللہ ان کی موت کو۔ پھر 1906 میں لکھنؤ میں، یہ تاریخ یاد رکھیے، 1906 میں لکھنؤ میں، ہندوستان کے علاقے لکھنؤ میں ایک ذاکر صاحب نے اس کا آغاز کیا۔ رات کی تاریکی میں اس نے کہا جناب ہم جعفر صادق کے کونے پکائیں گے۔ جعفر صادق پنجابی تھے، یہ اردو تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ خانوادہ علی کے رکن رجیم تھے۔
آل طالب آل علی تھے، آل علی تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اسلام کے بہت بڑے محدث تھے، اسلام کے عظیم سپاہی تھے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ ان کا رجب کے ساتھ نہ شادی کا تعلق، نہ ولادت کا تعلق، نہ وفات کا تعلق۔ ان کی پیدائش ربیع الاول کی، ان کی وفات شوال کی۔ حضرت جعفر کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت جعفر کے نام کے کنڈے کیوں؟ یاد کہ یہ پیر جماعت علی شاہ ہے نا، اللہ ان کے ایک مرید خاص ہیں مصطفیٰ علی خان، یہ بہت بڑے ہمارے ایک پیر ہیں اس پاکستان میں، جماعت علی شاہ پیر جماعت، ان کے مرید ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا نام ہے مصطفیٰ علی خان۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جواہر المناقب، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جعفر صادق کے کنڈوں کے نام پہ امیر معاویہ کی وفات کا جشن 1906 میں لکھنؤ میں منایا گیا۔ حضرات اگر ہم اپنے گھر میں امام جعفر صادق کے کنڈوں کے نام پہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی منائیں گے تو ذرا اپنے ایمان کو تو ٹٹولیے گا، اپنے ایمان کو تو چیک کیجیے گا۔ وہ صحابی جس نے 22 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت میں داخل کیا، وہ صحابی جس کو پیارے پیغمبر نے کاتب وحی بنایا، وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط لکھنے پہ مامور کیا، وہ صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں کی مہمانداری کے لیے مقرر کیا، وہ صحابی جس نے کبھی اسلام کے خلاف جنگ نہیں کی، وہ صحابی جس نے اسلام کی سلطنتوں کو وسیع کیا، اس صحابی کے بارے میں ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں، وہ مر گیا۔ کیا یہ ایمان ہے ہمارا؟ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسی ہماری سوچ اور کیسی ہماری اپروچ ہے؟ حضرات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایمان کا اقرار ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا پیار اپنی اولادوں کو منتقل کرنا چاہیے۔ اور میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کے باوضو حالت میں اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو مولوی، جو بندہ، جو مفکر، جو رائٹر آپ کو یہ کہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں نفرت تھی، رب کبریا کی عظمت اور عزت کی قسم ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی نفرت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ان کے رشتے تھے ان کے۔ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی حضرت حسین کی پہلی بیوی تھی، سگی بھانجی، اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ بنت میمونہ ان کا نام تھا، سگی بھانجی تھی امیر معاویہ کی، اور حضرت حسین کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں نفرت تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، حضرت حسین کو اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنی مسجد میں حضرت حسن کو بٹھاتے، لاکھوں روپے کے عطیات ان کو دیتے اور وہ قبول کرتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آگے وہ غریبوں کو بانٹ دیتے، اپنی ضرورت کے مطابق جیسے وہ کرتے تھے۔ ان کی عظمت اپنی، ان کی عظمت اپنی، ان کی شان اپنی، ان کا مقام اپنا، خواہ ہمارے ایمانوں کو ٹٹولا جا رہا ہے اور لوندا جا رہا ہے۔ حضرات اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں رب العزت نے کہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ہمیں قرآن پر یقین رکھنا چاہیے، ان مورخین کی تاریخوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما